مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا دو۔ بصرے کی ایک نیک بی بی نے بوقت وفات اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ مجھے اس کپڑے کا کفن پہنانا جسے پہن کر ماہ رجب المرجب میں عبادت کیا کرتی تھی۔ بعد از انتقال بیٹے نے کسی اور کپڑے میں کفنا کر دفنا دیا۔ جب قبرستان سے گھر آیا تو یہ دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ اس نے جو کفن دیا تھا وہ گھر میں موجود اور وصیت کردہ کپڑے اپنی جگہ سے غائب تھے۔ اتنے میں غائب سے آواز آئی، اپنا کفن واپس لے لو، ہم نے اس کو اسی کفن میں کفنایا ہے جس کی اس نے وصیت کی تھی۔ جو رجب کے روزے رکھتا ہے ہم اس کو اس کی قبر میں غمگین نہیں رہنے دیتے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے رجب المرجب کے قدر دانوں، تعلیم و تعلم اور کسب حلال میں رکاوٹ نہ ہو، ماں باپ بھی منع نہ کریں، تو جلدی جلدی ماہ رجب المرجب میں عبادت کے لیے کمر باندھ لو، جس سے جتنے بن پڑے اتنے روزوں کے لیے ابھی سے نیت کر ڈالو۔ سحری اور افطار میں کم کھا کر پیٹ کا پفل مدینہ بھی لگاؤ۔ کاش ہر گھر میں اور میرے تمام جامعات المدینہ اور مدارس المدینہ میں بھی روزوں کی بہاریں آ جائیں۔ بس پہلی رجب شریف سے ہی روزوں کا آغاز فرما دیجئے۔ اس ماہ مبارک میں عبادت کا بیج بویا جاتا، شعبان المعظم میں اشک ہائے ندامت سے آپ پاشی کی جاتی، اور ماہ رمضان المبارک میں رحمت کی فصل کاٹی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ رجب المرجب کے ابتدائی 3 روزوں کے فضائل کی بھی تو کیا بات ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ بے چین دلوں کے چین رحمت دارین تاجدار حرمین سرور کونین نانائے حسنین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہما کا فرمانے رحمت نشان ہے۔ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سالوں کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے۔ پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ مرشد ایسا عطر لگا دو، باطن ظاہر سب مہکا